بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم، رواہ احمد۔ محترم حضرات، مسند احمد کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو جمعہ کی رات بنو آدم کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی رشتوں کو کاٹنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ آپ سوچئے کہ ہم ہفتے بھر عمل کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، بہت ساری نیکی کریں، لیکن اگر رشتے ناتے کاٹتے ہیں تو جمعرات کو جب اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ رشتوں کو کاٹنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا، تو ہمارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو، ہفتے میں پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ دونوں روایتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بہت سارے ایمان والے بندوں کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، توحید پرست ہوتے ہیں، تو ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ بہت سے ایمان والے بندوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ لوگ پیر اور جمعرات کو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں جو آپس میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض و حسد رکھتے ہیں، کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں، رنجشیں اور نفرتیں، عداوتیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو ابھی مہلت دے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور یہ لوگ اس وقت تک اللہ کی مغفرت سے محروم رہیں گے جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک کہ آپس اپنے تعلقات کو بحال نہ کر لیں، آپس اپنی نفرت کو ختم نہ کر لیں، جب تک آپس میں یہ مل نہ جائیں اس وقت تک یہ ہماری مغفرت سے محروم رہیں گے۔ تو ہفتے میں پیر اور جمعرات کو جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، تعلقات کو توڑے رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہوگی کہ ایک طرف ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ہم سے ایسی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، کچھ ایسے برے اعمال ہمارے پاس ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تعلقات کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں؟ قطع رحمی کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب ہے جہالت ہے۔ جہالت،
بلکہ صرف اس کا نہیں دین اور شریعت پر عمل نہ کرنے کا ایک بنیادی سبب جہالت ہے. آدمی دین پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر زندگی نہیں گزارتا، کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، دین سے دور ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ اس کے پاس جہالت ہے، اس کو صحیح دین معلوم نہیں. صلہ رحمی اگر کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے تو کیا فائدہ ہے، دنیا میں ہم کو کیا فائدہ ملے گا، آخرت میں ہم کو کیا فائدہ ملے گا. اور اگر رشتے ناطے توڑیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، دنیا میں کیا نقصان ہمارے اوپر ہوگا، آخرت میں ہمارے لیے کیا سخت وعیدیں اور سزائیں ہیں. یہ لوگوں کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر کے جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے ہیں دین اور شریعت پر، لیکن ایک بڑا سبب جہالت بھی ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کا علم حاصل کریں، تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو اور اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. تو ایک بڑا سبب جہالت ہے، جہالت کو دور کیا جائے. اور ایک دوسرا سبب ہے قطع رحمی کے اسباب میں، وہ ہے کبر، فخر اور تکبر. آدمی کیا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور عہدہ اور منصب بھی اس کے پاس ہے. اب کیا ہے، اسے کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں، بھائی بہنوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تو مال والا ہوں، میرے سامنے سارے لوگ آ کے جھکنا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. وہ اپنے آپ کو سب سے بے نیاز کر لیتا ہے. تو فخر، تکبر یہ آدمی کو رشتے ناطے توڑنے کی طرف لے جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی کے پاس کتنا بھی مال آ جائے، کتنا بھی بلند مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کے رشتہ داروں کے اس پر حقوق ہے، رشتہ داروں کا اس پر حق ہے. ان کے حق کو ادا کرنا یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو اس لیے آدمی اپنی زندگی سے فخر کو ختم کرے، تکبر کو ختم کرے. نہ مال کا فخر ہونا چاہیے، نہ عہدے اور منصب کا فخر ہونا چاہیے. کسی بھی طرح سے ہماری زندگی میں فخر و غرور یہ بہت بری چیز ہے جو برائی کو جنم دیتی ہے. تو فخر میں آ کر کے، غرور میں مبتلا ہو کر کے آدمی رشتہ داری کو، رشتے ناطوں کو توڑ لیتا ہے اور سب سے کٹ کر کے زندگی گزارتا ہے. تو اس لیے فخر ختم کرنا چاہیے. اور ایک تیسری چیز ہے جو قطع رحمی کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ماں باپ کی تقلید. کیا ہے، گھر میں بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خاندان میں فلاں فلاں لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے، ان کے گھر آتے جاتے نہیں تھے، ان سے تعلقات نہیں رکھتے تھے. تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی کرتے ہیں اور ان سے تعلقات توڑ لیتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں. تو ماں باپ کی تقلید، ماں باپ کا ماحول ان کو غلط ایک برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو باقاعدہ وصیت بھی کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں خاندان میں فلاں فلاں لوگوں سے ذرا ہوشیار رہنا، کبھی بھی ان سے قریب نہیں جانا، ان سے بہت دور رہنا. انہوں نے ہماری زندگی میں ہم کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، وہ ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہے. تو خود بھی تعلقات زندگی بھر توڑے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ نصیحت اور وصیت کر کے بھی جاتے ہیں. تو یہ بری چیز ہے. ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے کہ قطع رحمی، رشتے کو توڑنا، تعلقات کو توڑنا یہ بہت بری چیز ہے. اس سے دنیا میں بھی ہمارے لیے سزائیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، رشتوں کو کاٹنا ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے، ایک ظالم انسان کو اور دوسرے رشتوں کو کاٹنے والے انسان کو. تو اس لیے ہمیں کسی بھی صورت میں، چاہے ہمارے خاندان والوں کا، ہمارے بھائی بہنوں کا ہمارے اوپر کتنا بھی ظلم ہو، لیکن ہم کسی سے بھی تعلقات کو نہ توڑیں، ہر ایک سے تعلقات قائم کریں، اپنے اخلاق، بلند اخلاق کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ہماری مدد بھی ہوگی، ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور سامنے والا ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ بھی اس کے دل میں بھی احساس ہوگا اور وہ اپنے عمل پر نادم اور شرمندہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قطع رحمی کے جو بھی اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں
اور اگر ہمارے رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہوں اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے ملیں اور ان سے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی کی محنتیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں اور ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہو سکیں اور آخرت میں ہم کو کامیابی مل سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.